جی میرا سوال ہے، کیا تنقید ایک منفی عمل ہے؟ تو اس کو تنقید سے کیسے فرق کریں گے؟ تنقید کوئی منفی عمل نہیں ہے. تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے اس کا ہم جائزہ لیں گے، اس کو ہم جانچ پرکھ کر دیکھیں گے، اس کو ہم علمی طریقے سے پوسٹ مارٹم کر کے اس کے اندر اتر کر اس کا تجزیہ و تحلیل کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ تنقید ہے. تنقید کوئی منفی چیز نہیں ہوتی، یہ تو زندگی ہے کسی معاشرے کی. اگر کسی معاشرے میں تنقید کو ممنوع قرار دے دیا جائے، یا تنقید کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، یا تنقید کرنے والے کا مزے کا اڑایا جائے، یا تنقید کرنے والوں کو فتوے کی زد میں رکھ لیا جائے، تو یہ اس معاشرے کے لیے گویا موت کے پروانے پر دستخط کرنا ہے. ہر علم کی ترقی تنقیدی سے ہوتی ہے. انسان کے پاس علم میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے سوائے تنقید کے. یعنی آپ کو آپ کے آبا سے ملتا ہے، آپ کو اپنے بچپن میں سکھا دیا جاتا ہے، اس کو اگر تنقید کی کسوٹی پر نہیں پرکھیں گے تو کسی علم میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے. انسان کا شرف یہی ہے کہ وہ مسلسل تنقید کرتا رہے. تنقید کسی اچھے معاشرے کے لیے ہوا اور پانی کی طرح کی ضرورت ہوتی. ظاہر ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص سے ایک سطح کی تنقید کا تقاضا کیا جائے. جو آدمی کی صلاحیت ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جس جگہ پہ ہم پیدا ہوئے تھے، دیہات پہ ہم میں سے بہت سے لوگ پیدا ہوئے، وہاں ہمیں کیا چیزیں بتائی گئی تھی. پھر ہم شہروں میں آئے، پھر ہم نے علم حاصل کیا. آج کتنی چیزیں ہیں، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے کہ اگر ہم اسی جگہ ٹھہرے رہتے تو ہمارے علم کا کیا حال ہوتا، ہمارے مطالعے کا کیا حال ہوتا، ہماری وسعت نظر کا کیا حال ہوتا. تو تنقید تو ہر حال میں ہونی چاہیے. تنقید کے معاملے میں یعنی اگر اچھا معاشرہ ہے تو آپ تنقید کرتے کسی کو دیکھیں تو کشادہ دلی کے ساتھ استقبال کریں اس کا. وہ آپ کے لیے علم کا دروازہ کھول رہا ہے، علم کی راہیں استوار کر رہا ہے. ارسطو پر اگر تنقید نہ کرتا گلیلیو یا نیوٹن یا اس طرح کے جو بڑے لوگ تھے، تو یہ جو دنیا سائنس نے بنائی ہے آپ اسی میں بیٹھے ہوئے ہوتے. اس وقت بھی دواؤں کے معاملے میں، امراض کی تشخیص کے معاملے میں مسلسل تنقید کا عمل ہوتا ہے زندہ معاشروں میں، جس سے علم آگے بڑھتا ہے. تو یہ سوشل سائنسز ہوں جن کو آپ سماجی علوم کہتے ہیں، یہ پیور سائنسز ہوں یا یہ مذہبی علوم ہوں، ہر جگہ علم کا دروازہ صرف تنقید سے کھلتا ہے. بے رحمانہ تنقید، جذبات سے بالا تر ہو کر تنقید، تعصبات کو الگ کر کے تنقید، اپنے افکار پر تنقید، اپنے اعتقادات پر تنقید، یہی زندگی ہے اور یہی اس کی روح ہے. تنقیس یہ ہے کہ آپ یہ طے کر کے بیٹھ جائیں کہ مجھے کسی کے نقص نکالنے ہیں، مجھے اس کی خامیاں ڈھونڈنی ہیں. کون انسان خامیوں سے پاک ہے؟ اس کو تنقیس کہا جاتا ہے. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. یعنی جب بھی کبھی آپ کو کسی سے دشمنی بھی ہو جائے تو ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے محاسن دیکھے جائیں، اس کی خوبیاں دیکھی جائیں. یعنی میں نے اپنی زندگی میں جن لوگوں کو اپنے ساتھ باقاعدہ دشمنی میں برسر جنگ ہوتے دیکھا ہے، میں جب ان کے بارے میں بھی غور کرتا ہوں تو ان میں بڑی خوبیاں تھیں، بے پناہ خوبیاں تھیں، اور ان کا اعتراف کرنا چاہیے. ہر انسان اپنے اندر بعض بڑی غیر معمولی اچھائیاں رکھتا ہے، بڑے اوصاف رکھتا ہے. تو اس کی تنقیس جب کی جاتی ہے تو یہ کبھی اندازہ کر کے دیکھ لیجئے کہ انسان اگر شہد کی مکھی ہے تو ہر پھول سے اس کو رس ملے گا، اور اگر وہ غلاظت کی مکھی ہے تو وہ تلاش کر کے آپ کے صاف ستھرے گھر میں بھی وہاں جائے گی جہاں پر کوئی غلاظت پڑی ہوگی. تو تنقیس ایک جرم ہے، یہ کسی حال میں نہیں ہونی چاہیے. اور تنقید یہ تو علم ہے، علم کا دروازہ کھولنے والی چیز ہے. لوگ کہتے ہیں بعض شخصیات کے بارے میں کوئی علم کا دروازہ ہے، میرے نزدیک اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اس طرح کی کہانیاں ہمارے ہاں بہت بنتی رہتی ہیں، لیکن تنقید فی الواقع علم کا دروازہ ہے.